أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. قال الله تبارك وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء رواه مسلم. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی، بڑائی، توصیف صرف اور صرف اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک امر و سما کے لیے لائق و زیبا ہے. انگنت درود و سلام تمام انبیاء پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گمراہ انسانیت کو راہ راست پر لانے کے لیے آخری نبی و پیغمبر بنا کر کے اس دنیا میں مبعوث فرمایا. صلوات اللہ وسلامہ علیہ. معزز حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد جن نصوص کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھا ہے ان کی روشنی میں انشاءاللہ میرا موضوع دین اسلام میں نکاح کی اہمیت اور میاں بیوی کے آپس میں ایک دوسرے پر عائد ہونے والے حقوق. خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الروم کے ایک آیت کریمہ میں نے آپ لوگوں کی روبرو تلاوت فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں میں سے جوڑے بنا دی تاکہ تم اپنے جوڑوں سے، یعنی تاکہ تم اپنی بیویوں سے اطمینان و سکون حاصل کرو. اتنا ہی نہیں، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے درمیان یعنی میاں بیوی کے درمیان الفت و محبت کے جذبے کو پیدا فرما دیا. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اس میں یقیناً ایسے لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں. معزز حاضرین، کسی انسان کو شادی شدہ زندگی نصیب ہونا، ازدواجی زندگی کا ملنا یقیناً یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک بہت بڑی نعمت. ازدواجی زندگی سے آدمی جڑ جائے یقیناً یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نعمت ہے ہی، اور ساتھ ہی یہ سارے نبیوں کی سنت ہے. اس دنیا میں جتنے انبیاء آئے سارے کے سارے انبیاء نے جو ہے شادی کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو ازواج ان کی بیویاں نصیب فرمائی. انبیاء نے جو ہے شادیاں کی، انہیں صاحب اولاد بنایا. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شادی کا اہتمام فرمایا. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا معشر الشباب
من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی کی استطاعت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ فإنہ اغض للبصر، اس لیے کہ شادی کرنا، آدمی جو ہے اپنی زندگی کو شادی شدہ زندگی بنا لینا، ازدواجی تعلق کو قائم کر لینا، فائدہ یہ ہوگا اغض للبصر، اس کی نگاہوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے، وہ احسن للفرج، اور اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کا ضامن ہے۔ ومن لم يستطع، جو شخص شادی کی استطاعت نہ رکھتا ہو، شریعت نے کہا کہ وہ روزوں کا اہتمام کرے، روزہ اس کے لیے ڈھال ہے۔ معزز حاضرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو یہ پیغام بھی دیا، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح کرنا میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جو میرے راستے سے، میری شریعت سے، میری سنت سے اعراض کرے، فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اور ایک مقام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين، کہ جب کوئی بندہ، جب کوئی آدمی شادی کرتا ہے تو یقیناً وہ اپنے آدھے دین کو مکمل کر لیتا ہے۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِ، تو اسے چاہیے کہ وہ باقی آدھے دین میں اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا بنے۔ معزز حاضرین، جس مہینے میں ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یہ سفر کا مہینہ، اس میں بہت سارے نحوستیں لوگ لیتے ہیں، اس مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اس میں شادیاں کرنا، خوشی کے مواقع کو جو ہے اہتمام کرنا، اسے منحوس سمجھا جاتا ہے، جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر حدیث میں فرما دیا کہ انما الطیارۃ شرک شرک شرک، کہ بدشگونی لینا، کسی چیز کو منحوس سمجھنا، یہ شرک ہے۔ اور ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا عدو ولا طیارۃ ولا حامۃ ولا سفر، کہ کوئی بھی بیماری خود سے، بیماری کے اندر یہ تاثیر نہیں ہوتی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی کو نقصان پہنچا سکے۔ اور اسی طریقے سے لا عدو ولا طیارہ، بدشگونی، بدفعلی، نحوست، یہ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے شریعت اسلامیہ کی نگاہ میں۔ اور اسی طریقے سے ولا حامۃ، یعنی الو کسی گھر پر بیٹھ جائے، اس کو کسی حادثے کی پیشن گوئی سمجھنا یا الو کو منحوس سمجھنا، یہ ساری چیزیں جو ہے باطل ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ولا سفر، اور نہ ہی یہ ماہ سفر محرم، اور نہ ہی یہ سفر کا مہینہ جو ہے منحوس ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے کہ تزوجنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شوال وبنا بی فی شوال، کہ زمانہ جاہلیت میں شوال کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اس میں خوشیاں نہیں منائی جاتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فخر کرتی ہوئی سماج میں اعلان کرتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شوال کے مہینے میں جو ہے شادی کی، اور شوال کے مہینے میں ہی میری رخصتی ہوئی، اور مجھے یہ بات پسند ہے کہ شادیاں ہوں تو شوال کے مہینے میں شادیاں ہوں۔ یعنی شوال کے مہینے کو زمانے جاہلیت میں جو ہے خوشیاں منانا اور اس میں جو ہے اہتمام کرنا، خوشیوں کا اہتمام کرنا منحوس سمجھا جاتا تھا، لیکن اس عقیدے کو ختم کیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خود اس مہینے میں شادی کی۔ تو میرے بھائیو، بتانا مقصد یہ ہے، جس مہینے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، میرا عنوان نکاح سے تعلق رکھنے والا ہے، لہذا ہمارے سماج و معاشرے میں بہت سارے ایسے احباب ہیں جو اس مہینے میں شادیاں کرنے کا اہتمام نہیں کرتے، منحوس سمجھتے ہیں اس مہینے کو، جبکہ شریعت اسلامیہ میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ معزز حاضرین، میاں بیوی کا یہ رشتہ، سب سے پہلی بات جس کا سمجھنا ضروری ہے، انتہائی عظیم رشتہ ہے۔ میاں بیوی کا یہ رشتہ انتہائی اہمیت والا رشتہ ہے۔ اس رشتے کی اہمیت کے لیے صرف اور صرف یہ بات کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پر سب سے پہلے جو رشتہ داری قائم کی وہ یہی میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ اولاد اور والدین کا رشتہ بعد میں، چچا بھتیجے کا رشتہ بعد میں، دادا اور پوتے کا رشتہ بعد میں، نانا اور نواسے کا رشتہ بعد میں، الغرض ساری رشتہ داریاں بعد میں وجود میں آئیں۔ اس دنیا میں، اس زمین پر سب سے پہلے کوئی رشتہ داری قائم ہوئی وہ یہی میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا کے سب سے پہلے انسان، دوسری انسان حضرت حوا علیہ السلام، ان دونوں کے درمیان جو رشتہ داری قائم ہوئی تھی وہ یہی میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ لہذا میاں بیوی کا یہ رشتہ، اس کی مثال جڑ جیسی ہے، یہ جڑ ہے۔ میاں بیوی کا یہ مضبوط مستحکم رشتہ، اس کی مثال جڑ جیسی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ جتنا مضبوط ہوگا، جس درخت کی جڑیں جتنی مضبوط ہوں گی، اس کی شاخیں، اس کی ڈالیاں اور وہ درخت اتنا ثمرہ اور اتنا اونچا ہوگا۔
اسی طریقے سے اگر میاں بیوی کے رشتے میں اگر دراڑیں آ جائیں، میاں بیوی کے رشتے میں اگر اختلافات آ جائیں، میاں بیوی کے رشتے میں اگر انبن شروع ہو جائے، تو یہاں سے گھر متاثر ہوگا، اولاد کی تربیت متاثر ہوگی، خاندان میں اختلافات جھگڑے شروع ہوں گے۔ اسی طریقے سے ایک صالح معاشرے کی تشکیل ہم نہیں دیکھ سکتے۔ میرے بھائیوں، بتانا مقصد یہ ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ یہ عظیم رشتہ ہے، لہذا اس رشتے کی اہمیت کے لیے ضروری ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کو جانیں، آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانیں، ایک دوسرے کی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ دین اسلام نے جب مجلس نکاح میں صرف یہ لفظ کہتا ہے کہ الحمدللہ میں نے قبول کیا، جس لمحے وہ ایک کلمہ کہتا ہے کہ اس کی زوجیت میں ایک اجنبی لڑکا اور ایک اجنبی لڑکی آپس میں ایک ایسے مضبوط رشتے میں جڑ جاتے ہیں جسے موت بھی ختم نہیں کر سکتی، یہ وہ رشتہ ہے جو جنت تک چلنے والا رشتہ ہے۔ میاں بیوی کا یہ رشتہ موت سے ختم ہونے والا نہیں، ہاں دنیاوی اعتبار سے ممکن ہے، لیکن صحت عقیدہ کی بنیاد پر جنت تک چلنے والا رشتہ ہے۔ یہی وجہ ہے احادیث میں یہاں تک کہا گیا، یہ الگ بات ہے کہ دنیا میں لوگ اس کا اہتمام کرنے نہیں دیتے، یا دنیا میں جو ہے لوگوں میں الگ الگ مزاج کے لوگ پائے جاتے ہیں کہ شوہر کا اگر انتقال ہو جائے تو بیوی کو دیکھنے نہیں دیا جاتا، یا اگر جو ہے بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر کو دیکھنے نہیں دیا جاتا، جبکہ اسلامی تعلیمات یہاں تک ہمیں بتاتی ہے کہ میاں بیوی آپس میں، یعنی میاں بیوی میں سے کسی کا انتقال ہو جائے، شوہر بیوی کو غسل دے سکتا ہے، بیوی شوہر کو غسل دے سکتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ان کی بیوی نے غسل دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی جب وفات ہوئی تو ان کے شوہر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے غسل دیا۔ میرے بھائیوں، بتانا مقصد یہ ہے، سورۃ الطور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومن خاندان والوں کو، مومن گھرانے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ساتھ جنت میں جمع کر کے رکھے گا۔ لیکن جیسے میں نے کہا، یہ وہ رشتہ ہے جو دنیا میں ایمان پر اگر قائم ہے، آخرت میں بھی وہ ایمان کی شرط پر وہ قائم رہنے والا رشتہ ہے۔ لیکن آج میرے بھائیوں، یہ مقدس رشتہ، یہ عظیم رشتہ آج اختلافات کا شکار ہے۔ آج سماج و معاشرے کے افراد، آج ہمارے نوجوان جو شادی شدہ زندگی سے جڑ رہے ہیں، اس رشتے کی اہمیت سے ناواقف ہیں۔ آج اس رشتے کی بے حرمتی کی جا رہی، آئے دن گھر گھر طلاق کے واقعات، آئے دن گھر گھر جو ہے خلا کے واقعات ایک عام سی بات ہو گئی ہے۔ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے، سوشل میڈیا کے حوالے سے ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا کے حوالے سے ہم اور آپ سن بھی رہے ہیں کہ شوہر جو ہے بیوی پر قاتلانہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، بیوی جو ہے شوہر کو قتل کرنے کے لیے تیار ہے، ایک دوسرے کے جان کے پیسے بنے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب تک میاں بیوی چین و سکون سے نہیں رہیں گے، جب تک میاں بیوی خوشحال نہیں رہیں گے، اطمینان سے نہیں رہیں گے، تب تک سماج و معاشرے میں ایک اچھا گھر تیار ہو ہی نہیں سکتا، سماج و معاشرہ درست ہو ہی نہیں سکتا، اچھا خاندان تیار ہی نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام نے سب سے پہلے نکاح کے موقع پر جس بات کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے وہ ہے دینداری۔ لہذا میرے بھائیوں، ضروری ہے کہ ہم نکاح کے موقع پر جب لڑکے کا یا لڑکی کا رشتہ طے کیا جاتا ہے، ہمارا نظریہ، ہمارا اختیار، ہمارا جو ہے معیار انتخاب یہ ہونا چاہیے کہ دینداری۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں مالداری دیکھی جاتی ہے، خوبصورتی دیکھی جاتی، حسب و نسب دیکھا جاتا ہے، اگر کوئی چیز نہیں دیکھی جاتی یا جس کو ترجیح نہیں دی جاتی وہ ہے دینداری ہے۔ میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح النساء لأربع، اور ایک روایت میں ہے کہ تنکح المرأة لأربع، کہ جو عورت سے شادی کی جاتی ہے، لڑکی سے شادی کی جاتی ہے، چار وجوہات کی بنیاد پر، لمالها، یا تو مال کی وجہ سے، ولحسبها، یا تو حسب النسب کی وجہ سے، ولجمالها، یا تو خوبصورتی کی وجہ سے۔ یہ تینوں چیزیں ختم ہونے والی ہیں۔ حسب و نسب ایک دوسرے پر جو ہے فخر کا ذریعہ ہے، یہ عربوں کی عادت تھی، اسلام نے اسے باطل قرار دیا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اگر کوئی جو ہے معیار ہے تو وہ تقوی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اور یہودیوں کے نزدیک مالداری اہمیت رکھتی تھی، یہاں تک کہ وہ اپنے لڑکے کے لیے ایسی بہو تلاش کرتے تھے جو پیسے والی ہو، جو مالدار ہو۔ یہ یہودیوں کا طرز ہے۔ اور عیسائیوں کے نزدیک خوبصورتی یہ معیار تھی کہ وہ اپنے گھر پر آنے والی بہو کو جو ہے خوبصورت تلاش کرتے اور سماج و معاشرے میں فخر کرتے۔ لیکن دین اسلام نے ان تینوں باتوں کو باطل قرار دیا اور کہا کہ فاظفر بذات الدین تربت یداک، کہ زندگی میں کامیابی چاہتے ہو، خوشحالی چاہتے ہو،
دیندار لڑکی کا انتخاب کر کے تم کامیاب ہو جاؤ. میرے بھائی بتانا مقصد یہ ہے کہ زندگی کا آغاز، گھر کا آغاز تو ہوتا ہے وہ میاں بیوی کے رشتے سے ہوتا ہے. لہٰذا نکاح کے موقع پر لڑکا اور لڑکی کا انتخاب دینداری کی بنیاد پر ہونا چاہیے. ہاں آپ دینداری کے ساتھ مالداری دیکھ رہے اچھی بات ہے. ہاں اگر آپ دینداری کے ساتھ خوبصورتی دیکھ رہے کوئی بات نہیں. دینداری کے ساتھ آپ جو ہے حسب و نسب دیکھ رہے کوئی بات نہیں. دینوں کو آپ تلاش کریں لیکن معیار انتخاب ترجیح دینداری کی بنیاد پر ہونی چاہیے. یہ تینوں چیز خوبصورتی تو ختم ہونے والی ہے. ایسا ایک حادثہ کافی ہے انسان کی زندگی میں کہ سارے انسان کی مال و دولت ختم ہو کر کے رہے گی. میرے بھائیوں اسی طریقے سے ایک بات کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے، وہ ہے کہ شادی کے موقع پر عمومی طور پر لڑکی کے سلسلے میں تحقیق کی جاتی ہے. ضروری ہے کہ جہاں ہم لڑکی کے لیے اچھی لڑکی کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں وہیں پر لڑکے کے سلسلے میں بھی تحقیق کرنا ضروری ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، کہ جب تمہارے پاس کوئی ایسا رشتہ آئے، ایسے لڑکی کا رشتہ آئے جس کے دین سے بھی جس کے اخلاق سے بھی تم راضی ہو، فزوجوہ تو تم اس کی شادی کرا دو. اگر تم نے ایسا نہیں کیا الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد عریض، کہ اگر تم نے دینداری کی بنیاد پر تم نے دین کو ترجیح نہیں دیا، تم نے مال کو ترجیح دی، تم نے خوبصورتی کو ترجیح دی، تم نے حسب و نسب کو ترجیح دیا، نتیجہ کیا ہوگا؟ شادیاں تو ہوں گی لیکن جو ہے اختلافات کا شکار ہوں گی. شادیاں تو ہوں گی لیکن طلاق خلا یہ سارے واقعات عام ہو جائیں گے. لہٰذا میرے بھائیوں ہر دو طرف لڑکا اور لڑکی کی خوشحال زندگی کے لیے ضروری ہے سب سے پہلی بات دینداری کو ترجیح دینا ضروری ہے. دوسری بات جس کی طرف مجھے بتانا مقصود ہے وہ ہے ایک دوسرے کے حقوق کو جاننا. میاں بیوی کے لیے ضروری ہے کہ آپس میں وہ ایک دوسرے کے حقوق کو جانے، ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانے، ایک دوسرے کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں، ایک دوسرے کو معاف کر کے چلنا سیکھیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں، تبھی جا کر کے خوشحال زندگی ممکن ہو سکے گی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے والا ہوں. میں تمہارے مقابلے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے والا ہوں. یہاں پر اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کے اچھے ہونے کا جو معیار بتایا ہے وہ بیوی کے ساتھ اس کا اچھا برتاؤ. آپ کا سماج معاشرے میں کتنا اونچا اسٹیٹس کیوں نہ ہو، آپ گزر رہے ہو لوگ آپ کو سلام کرتے ہیں، لیکن آپ کا معاملہ اگر آپ کی بیوی کے ساتھ درست نہیں ہے آپ اچھے انسان ہو ہی نہیں سکتے. کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو. میرے بھائیوں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا. حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انسانیت کو پیغام دیا کہ تم مجھ سے عورتوں کے سلسلے میں بھلائی کی اچھائی کی وصیت تم مجھ سے قبول کر لو. کیا فرمایا آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان المرأة خلقت من ضلع، کہ بے شک عورت جو ہے پسلی سے پیدا کی گئی، پسلی کی ٹیڑھی ہڈی سے پیدا کی گئی. کہیں نہ کہیں نقص ہوگا، کہیں نہ کہیں کوئی ایسی عادت ہوگی جو آپ کو ناپسند ہوگی، لیکن خوشحال زندگی کے لیے ضروری ہے کہ آپ برداشت کرتے ہوئے چلیں. اگر آپ اس ہڈی کو سیدھا کرنا چاہیں گے ٹوٹ جائے گی مگر سیدھی نہیں ہوگی. لہذا اگر کوئی چیز کوئی عادت خراب ہو، ناپسند ہو، آپ برداشت کریں، صبر کریں. فعسى ان تکرہوا شیئا، کہ ہو سکتا ہے کہ تم کوئی چیز ناپسند کرتے ہو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے اعتبار سے بہت زیادہ خیر رکھا. میرے بھائی اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ عورت بحیثیت بیوی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بیوی اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے، جو 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرے اور اسی طریقے سے رمضان کے مہینے کے فرض روزے رکھنے کا اہتمام کرے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، کہ عورتوں کو چاہیے کہ بحیثیت بیوی وہ اپنی شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے اور اسی اطاعت و فرما برداری کرے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، نمازوں کا اہتمام کرے، رمضان کے روزے رکھے اور اسی طریقے سے اپنے شوہر کے مال کی اولاد کی حفاظت کرے اور ان کی تربیت کرے. اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی جماعت سے خطاب کرتے ہوئے عید کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر النساء تصدقن فإني أريدكن أكثر أهل النار،
کہ اے عورتوں کی جماعت تم کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کا اہتمام کرو، اس لیے کہ مجھے بتلایا گیا فإنی أريدكن أكثر أهل النار، اس لیے کہ مجھے دکھلایا گیا ہے کہ جہنم میں سب سے زیادہ خواتین عورتیں داخل ہونے والی ہیں۔ محدثین اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تو عورتیں پوچھ اٹھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کیا خرابی ہے، ایسی کون سی خصلت عادت ہے ہمارے پاس جس کی وجہ سے مردوں کے مقابلے میں ہم سب سے زیادہ جہنم میں داخل ہونے والی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بری عادتیں تمہارے اندر ہیں، تکفرن العشیر کہ تم اپنے شوہروں کی ناشکری کرتے ہو، وتکفرن اللعن دوسری بات یہ کہ تم لعن تان برا بھلا کہنا تمہاری فطرت میں عادت میں ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محدثین نے اس حدیث کی شرح میں لکھا عورتوں کو خواتین کو جو نصیحت کی وہ صدقہ و خیرات کرنے کی نصیحت کی۔ تو لہذا میرے بھائیوں خواتین سے درخواست ہے کہ صدقہ و خیرات کا اہتمام کریں، کثرت سے جو اللہ کے راہ میں انفاق فی سبیل اللہ کا اہتمام کریں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی تو محدثین لکھتے ہیں کہ خواتین کی جماعت میں سے بالیاں جو زیور انہوں نے جو ہے پہنا ہوا تھا وہ سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر کے پیش کی گئی۔ میرے بھائیوں بتانا مقصد یہ ہے کہ صدقہ و خیرات یہ اللہ رب العالمین کے غضب کو، اللہ رب العالمین کے عذاب کو، جہنم کی آگ کو جو ہے ہلکا کرنے والی چیز ہے۔ لہذا ہماری زندگی میں صدقہ و خیرات اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور نیک کاموں میں خرچ کرنے کا اہتمام ہماری زندگی میں ہونا چاہیے، ورنہ ہمارا وجود صرف ہمارے اپنے لیے، دوسروں کے لیے جینا ضروری ہے۔ خیر کے کام، رفاہی کاموں میں ہماری زندگی صرف ہونا ضروری ہے، ورنہ صرف ہم کھائیں گے پیئیں گے، اپنے گھر والوں کو دیکھیں گے، اپنی بیوی بچوں کو دیکھیں گے، یہی زندگی نہیں ہے۔ پڑوسیوں کے حقوق ہے، آپ کے رشتہ داروں کے حقوق ہے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ہے، اور اسی طریقے سے یتیم غربا مساکین ان سب کا آپ کے اوپر حق بنتا ہے۔ کہیں نہ کہیں ہم سے اس معاملے میں کوتاہی ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم شوہروں پر یعنی بحیثیت شوہر ہمارے اوپر بیوی کے تئیں کیا حقوق ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تطعمها اذا طعم کہ جو کچھ بھی تم کھاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کے جو حقوق ہیں اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ان تطعمها اذا طعم کہ جو کچھ بھی تم کھاؤ اپنی بیوی کو بھی کھلاؤ، وتکسوها اذا اکتسیت جس معیار کا بھی لباس تم پہنتے ہو اپنی بیوی کو بھی پہناؤ، ولا تضرب الوجه اور تم جو ہے اپنی بیوی کے چہرے کو مت مارو۔ آج ہمارے سماج و معاشرے کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ آج طلاق اور خلا کے واقعات میں جو اضافہ ہو رہا ہے وہ یہی وجہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان انبن ہوتی ہے، آغاز زبان سے ہوتا ہے، پھر ہاتھ کا استعمال کیا جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے خلا اور طلاق تک معاملہ پہنچ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں دین اسلام نے جو نصیحت کی ولا تضرب الوجه، انسانی جسم میں سب سے اشرف عضو اگر کوئی ہے وہ چہرہ ہے، چہرے کو عیبدار نہ بناؤ۔ اسی لیے کہا گیا کہ اگر مارنا ہی ہے تو عصا سے تعبیر کیا گیا کہ جو ہے مسواک کی لکڑی سے تم ان کی اصلاح کرو۔ میرے بھائیوں بتانا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول سے نصیحت کرتے ہوئے کہا ولا تقبح اور تم اپنی بیویوں کو برا بھلا مت کہو، لعن طعن کے جملے یہ سارے جملے تم اپنی بیویوں کو مت کہو، ولا تهجر الا في البيت۔ اور پانچویں بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اختلافات زندگی میں ہوں گے، لڑائی جھگڑے میاں بیوی کے درمیان یقیناً یہ فطری چیز ہے، لیکن لڑائی جھگڑے ہو جانے کے بعد سڑک پر چھوڑ دینا، گھر سے نکال دینا بیوی کو، یہ انسانیت کے خلاف، یہ درست نہیں ہے، اسلامی تعلیمات نہیں ہے، یہ جو ہے میاں بیوی کے حقوق تھے جو میں نے مناسب سمجھا۔ اسی لیے ضروری ہے میرے بھائیوں میاں بیوی کی خوشحالی کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے رشتہ داروں کا احترام کریں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے رشتہ داروں اور ان کے جان پہچان کے لوگوں کا احترام کریں۔ اسی طریقے سے ایک آخری بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہونا، ان کے درمیان جھگڑا ہونا یہ فطری چیز ہے۔ کوئی جڑا دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جن کے درمیان اختلافات لڑائی جھگڑے نہ ہوئے ہیں۔ لڑائی جھگڑے ہونا، اختلافات ہونا یقیناً ایک فطری چیز ہے، لیکن اس کو بڑھاوا نہیں دینا چاہیے، لیکن اس کو اس معاملے تک پہنچ نہیں دینا چاہیے کہ جس کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان اختلافات ہو جائیں اور جدائی ہو جائے، طلاق خلا تک معاملہ پہنچ جائے، نتیجے میں اولاد کا نقصان ہو جائے، اولاد کی تربیت متاثر ہو جائے گی، ان کی تعلیم متاثر ہو جائے گی، گھر متاثر ہو جائے گا، خاندان متاثر ہو جائے گا۔ لہذا اختلافات کا آغاز زبان سے ہوتا ہے، لہذا اپنے زبانوں کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ خطبہ مسنونہ میں جو آیت کریمہ ہر جمعہ پڑھی جاتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا
سیکھا کہ جب تم بات کہو تو درست اور صحیح بات کہو. زندگی گزارنے کا یہ معیار بنا لیجیے. آپ کو گفتگو کرنی ہے تو اچھی گفتگو کریے, ورنہ اپنی زبان کو خاموش رہنے دیجیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ بھلائی کی بات کہے یا تو وہ خاموشی کو اختیار کرے. اسی لیے حکمت کے طور پر کہا جاتا ہے من صمت یا من سکت نجا, کہ جس نے خاموشی اختیار کی وہ کامیاب ہو گیا. لہذا میاں بیوی کے درمیان اختلافات کا آغاز زبان سے ہوتا ہے, اور ابلیس لعین یہی چاہتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اختلافات ہوں. سب سے زیادہ خوشی اسے اسی بات سے ہوتی ہے, اس لیے کہ میاں بیوی کے درمیان اختلاف یہ دو فرد کے درمیان, دو لوگوں کے درمیان اختلاف نہیں ہے, یہ دو خاندانوں کے درمیان فساد کا ذریعہ ہے. ایک گھر متاثر ہو جاتا ہے, خاندان متاثر ہو جاتا ہے, تربیت اولاد کی تربیت متاثر ہو جاتی ہے. لہذا میرے بھائیوں ضروری ہے کہ بحیثیت شوہر بحیثیت بیوی ایک دوسرے کے حقوق کو جاننے کی ہر ممکن کوشش کرے, ان حقوق کو پہچانے, ان ذمہ داریوں کو پہچانے اور ان کو ادا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے. رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین بحیثیت شوہر ہم پر جو بیویوں کے تئیں جو حقوق عائد ہوتے ہیں انہیں ادا کرنے کی رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرما. اور اسی طریقے سے بحیثیت بیوی جو شوہر کے اوپر جو حقوق عائد ہوتے ہیں رب العالمین انہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کو جانتے ہوئے ان کو ادا کرنے کی ایک دوسرے کو توفیق عطا فرما. رب العالمین جن جوڑوں کے درمیان, جن میاں بیوی کے درمیان اختلافات ہیں, رب العالمین ان کے درمیان اختلافات کو تو حل فرما. رب العالمین خوشحال زندگی نصیب فرما, ہر جوڑے کو خوشحال زندگی نصیب فرما. رب العالمین جو نکاح جیسی سنت سے جڑنا چاہتے ہیں رب العالمین ان کے لیے راستوں کو ہموار فرما. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم.